ڈرائیور ساتھیوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جموں کشمیر ڈیجیٹل کی اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں رجا کفیل، اور میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں سینئر صحافی تجزیہ کار اعجاز عباسی۔ ناظرین، آج پاکستان کی سیاسی تاریخ میں آصف علی زرداری دوسری بار صدر پاکستان منتخب ہوئے ہیں، اور آصف علی زرداری صاحب نے جو الیکٹورل کالج ہے 411 ووٹ لے کر بھاری اکثریت سے صدر پاکستان منتخب ہوئے۔ آج ہم صدر پاکستان کا جو انتخابی عمل ہوا اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے، اور جو ان کے مد مقابل جو اپوزیشن کے امیدوار تھے محمود خان ایچکزئی، وہ جو ان کا اپنا صوبہ تھا بلوچستان، اس سے وہ ایک ووٹ بھی حاصل نہیں کر پائے۔ پھر ہم نے کل بات کی تھی کہ جو آزاد کشمیر میں جو سیکٹری مالیات کی جو اسامی یہ 5 اکتوبر سے یہ خالی تھی، اور کل جو وزیر اعظم پاکستان کے دورہ مظفر آباد کے موقع پر مسلم نون کی جو قیادت ہے انہوں نے اس کی نشاندہی کی، اور جس پر وزیر اعظم صاحب نے سخت نوٹس لیتے ہوئے احکامات جاری کیے تھے۔ تو رات گئے نئے سیکٹری مالیات کی تقرری ہو گئی ہے، اور اسلام لیفٹیننٹ ریٹائرڈ اسلام زیب یہ نئے سیکٹری مالیات تعینات ہوئے ہیں۔ پھر آج ضلع باغ کے جتنے بلدیاتی جو نمائندگان تھے آج ان کا اجلاس ہوا، اور 16 اپریل سے عید کے فوری بعد جو باغ سے جو بلدیاتی نمائندگان ہیں انہوں نے احتجاجی تحریک شروع کرنے کا اعلان کیا ہے کہ اس سے بعد پھر تمام جو جتنے بھی آزاد کشمیر کے اضلاع ہیں ان سے تمام بلدیاتی نمائندگان کو آن بورڈ کرنے کے لیے ایک کمیٹی بھی قائم کی گئی ہے۔ پھر جو آزاد کشمیر کی سیاسی صورتحال ہے، جو احتساب بیورو کی کارروائیاں ہیں، ہم اس کے اوپر بات کریں، لیکن آغاز کرتے ہیں جو صدارتی انتخاب ہوا آج پاکستان کا۔ جناب عباسی صاحب، بہت شکریہ۔ ایک تو پاکستان کی سیاسی اور جمہوری تاریخ میں ایک نئے باب کا اضافہ ہوا ہے کہ آصف علی زرداری جو حکمران اطاعت کے امیدوار تھے وہ بھاری اکثریت سے صدر پاکستان منتخب ہو گئے ہیں، کل اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ تو یہ آج آپ نے دیکھا ہوگا پورا دن، تو آپ اس کو کس تناظر میں دیکھ رہے ہیں جو صدارتی انتخاب ہوا؟ کفیل صاحب، یہ اچھا ایک پچھلے 6-8 مہینے سے پاکستان میں جو گھٹن والا ماحول تھا، اور غیر سیاسی 2 صوبوں میں حکومتیں بیٹھی ہوئی تھیں، غیر جمہوری حکومتیں بیٹھی ہوئی تھیں، نگران کے نام پر 3 مہینے آئے تھے اور وہ سال بیٹھے رہے، اور پھر سیاسی پارٹیوں کی ایک مخصوص سیاسی پارٹی کی پکڑ دکڑ، اور بہت زیادہ یعنی ان پر بہت زیادہ ان کے حوالے سے گھیرا تنگ کرنے والی جو پالیسی لوگوں نے دیکھی، اور اس سے پورا ایک ملک میں گھٹن والا ماحول تھا۔ تو اس ماحول میں الیکشن ہوئے، اور اس کے بعد ظاہر ہے پہلے حکومت سازی مکمل ہوئی، اب صدر پاکستان بنے، اور میرے خیال میں پیپلز پارٹی کافی کمزوریوں کے باوجود ایک اچھی سیاسی پارٹی ہے، اور اس کی قیادت بھی ایک جمہوری رویے کا مظاہرہ ماضی میں بھی کرتی آئی ہے، اور امید کی جاتی ہے کہ آصف زرداری صاحب کو جو صدر بننا ہے اس سے پاکستان میں جو جمہوری قدریں کمزور ہو رہی تھیں، امید ہے کہ ان کو سہارا ملے اور وہ نئے سرے سے نئے خطوط پر استوار ہوں۔ ویسے زرداری صاحب پہلے بھی صدر رہے ہیں۔ پاکستان میں صدارت کے منصب کا کوئی اتنا رول نہیں ہوتا کفیل صاحب، ظاہر یہ آئینی عہدہ ہے، آئینی اختیارات ہیں، باقی ایڈمنسٹریٹو پاور کوئی نہیں ہے، مالیاتی پاور کوئی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر ایوان صدر میں جمہوری آدمی بیٹھا ہوگا تو اس کے اثرات ڈیفینیٹلی ایک پوری باقی اکائیوں پر بھی پڑیں گے، پورے ملک پر پڑیں گے، اور یہ پاکستان کا ایک اچھا چہرہ ہوگا جو میسیج انٹرنیشنل سطح پر جائے گا۔ اور زرداری صاحب کو تو صدر بننا روایتی، میرے خیال میں یہ جو امید کے مطابق ان کی جیت ہوئی ہے، 2/3 اکثریت سے زیادہ ان کو ووٹ ملے ہیں، الیکٹورل کالج کے یعنی 67% سے بھی زیادہ شاید ان کو ووٹ ملے ہیں، اور محمود خان ایچکزئی ان کے مقابلے میں تھے۔ اگرچہ جمہوری لحاظ سے ان کی شہرت بہت زیادہ مضبوط ہے، وہ ہر دور میں ایک خاص سٹانس کے مالک رہے ہیں، اور وہ اس پر قائم رہے ہیں، اس پہلے بھی تھے اور اب بھی ہیں۔ لیکن یہ المیہ ہے پاکستان میں کہ یہاں جمہوری قدریں مضبوط رکھنے والے لوگوں کے مقابلے میں بعض اوقات مسئلہ پسند لوگ ضرور کامیاب ہوتے ہیں، اور آصف زرداری صاحب کی بھی جمہوریت کے لیے بڑی جدوجہد ہیں، لیکن میرے خیال میں سٹانس وہ نہیں ہے جو محمود خان ایچکزئی صاحب کا ہے۔ اور لیکن پھر بھی ہمیں اس سے توقع کرنی چاہیے کہ پاکستان میں ایک جمہوری ماحول دوبارہ کریٹ ہوگا، اور یہ جو افراتفری کا ایک عالم ہے
ہو سکتا ہے ملک کو اس سے باہر نکلنے میں کوئی مدد مل سکے. اچھا ناظرین، جیسے عباس صاحب نے بتایا کہ ابھی ہم آپ کو تھوڑا اپڈیٹ کرتے ہیں کہ آج یعنی جو الیکٹورل کالج ہے، جو مطلب جو صدر پاکستان کا جو انتخاب ہوتا ہے، اس کے لیے الیکٹورل کالج ہے، قومی اسمبلی، سینٹ، چاروں صوبائی اسمبلیاں یہ صدر کے انتخاب میں حصہ لیتی ہیں. قومی اسمبلی اور سینٹ کے جتنے بھی ممبران ہیں ان کا ایک ووٹ شمار ہوتا ہے. پھر جو سب سے چھوٹی اسمبلی ہے بلوچستان اسمبلی، ان کے ممبران کا ایک ووٹ شمار ہوتا ہے. یہ متناسب نمائندگی کے تحت یہ الیکشن ہوتا ہے. پھر جو اسی طرح ساتھ جو پنجاب کی اسمبلی ہے، سندھ اسمبلی ہے، KP تو یہ ہوا کہ آج جو قومی اسمبلی اور سینٹ سے آصف علی زرداری صاحب نے 255 ووٹ لیے اور محمود خان ایچکزئی صاحب نے 119 ووٹ لیے. اسی طرح کے ساتھ جو پنجاب اسمبلی ہے، پنجاب اسمبلی سے آصف علی زرداری صاحب نے 246 اور پھر کیونکہ ان کو متناسب نمائندگی کے وجہ یعنی جو فارمولے پہ لگایا گیا تو وہاں سے 43 یعنی ووٹ شمار کیے گئے، یعنی 246 ووٹ یعنی کل پڑے. لیکن جب ان کو اس پہ تقسیم کیا گیا تو 43 ووٹ اوسطن کفیل صاحب 6 پنجاب اسمبلی کے 6 ممبران کا ووٹ پڑے گا تو وہ یعنی 43 ووٹ جو یعنی 43 وہاں پر آصف زرداری صاحب نے لیے. تو جو محمود ایچکزئی صاحب کو پنجاب اسمبلی میں سے 100 ووٹ ملے اور پھر ان کے جو ووٹ شمار ہوئے ہیں یہ 18 ووٹ شمار ہوئے ہیں. اسی طرح ساتھ جو سندھ اسمبلی ہے، آصف علی زرداری صاحب نے 151 ووٹ لیے لیکن ان کے ووٹ شمار ہوئے ہیں 58 یعنی 58 ووٹ یعنی شمار ہوئے. اور جو محمود ایچکزئی کو 9 ملے لیکن ان کے شمار 3 ووٹ ہوئے. جو KP کی اسمبلی ہے اس میں جو آصف زرداری صاحب کو 17 ووٹ ملے لیکن یہ 8 شمار ہوئے اور وہاں محمود ایچکزئی صاحب کو 51 ووٹ ملے لیکن ان کو 41 ووٹ وہاں شمار کیے گئے. تو بلوچستان اسمبلی اس میں 47 جو ممبران ہیں آصف زرداری صاحب کو ووٹ دیا اور وہاں سے محمود ایچکزئی کوئی ووٹ حاصل نہ کر پائے. اس میں جو یہ سب سے اہم بات ہے یہ یعنی 1185 یعنی کل جو الیکٹورل ووٹ ہیں لیکن ان میں سے 42 جو 92 جو نشستیں ہیں یہ خالی تھی جس پہ یعنی جس کی وجہ سے ووٹ نہیں ہوا. اور سب سے اہم بات ہے کہ آج کی سب سے جو خوبصورت بات یا سب سے جو جمہوری حسن آج جو یعنی اس الیکشن کے بعد جب محمود ایچکزئی صاحب جب وہاں سے آل سے باہر آئے تو میڈیا سے بہت اچھی گفتگو کی اور انہوں نے ایک تو انتخابی عمل کی شفافیت کو تسلیم کیا اور پھر یہ بھی کہا کہ پاکستان کی جمہوری تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ کوئی ووٹ خریدا نہیں گیا. جتنے لوگ یعنی PTI کے لوگ یا سنی اطاعت کونسل کے جتنے ووٹ تھے سارے کے سارے ووٹ مجھے ملے اور تمام تر کوشش کے باوجود ووٹوں کی اس انتخابی عمل میں خرید و فروخت نہیں ہوئے. عباس صاحب آج جیسے محمود ایچکزئی صاحب نے بہت اچھی جو گفتگو کی بجائے الزام لگاتے یہ وہ لیکن وہ بہت اچھی گفتگو. آپ یعنی آئندہ جو پاکستان کی سیاست ہے آپ اس کو کس تناظر میں دیکھ رہے ہیں کہ صدارتی انتخابی ہو گیا، تمام جو انتخابی عمل تھا جان مکمل ہو گیا تو پاکستان اب کیسے آگے بڑھنے کے کیا ضروری اقدامات اٹھانے چاہیے؟ کفیل صاحب میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا اچھا محمود خان ایچکزئی صاحب کی طرف سے ایک اچھا میسیج ہے، ایک اچھا پیغام ہے اور ایک اچھا انسیگنی ہے آنے والے وقتوں کے لیے. آصف زرداری صاحب بالکل اس پوزیشن میں ہیں جی کہ وہ اگر مخلصی سے کوشش کریں تو پاکستان میں اس وقت کھینچا تانی کا جو ماحول ہے اس کو کسی حد تک کول ڈاؤن کر سکتے ہیں. دوسری طرف محمود خان ایچکزئی اس وقت جس سٹیج پر کھڑے ہیں تقسیم معاشرے کے اندر ہے اس میں سیاسی تقسیم بہت زیادہ ڈپریشن ہے، بہت زیادہ سیاسی تقسیم ہے. اپنے زیر سایہ یا اپنے دوستانہ قوتوں کو، دوستی والی قوتوں کو وہ ایک سٹیج پر لا سکتے ہیں. اور دوسری طرف ایک اچھا جو میسیج ہے، ایک اچھا جو امید افزا بات ہے وہ یہ ہے کہ محمود خان ایچکزئی اور مولانا فضل الرحمان صاحب اور عمران خان وہ ایک سٹیج کے اوپر ایک پیج کے اوپر اکٹھے ہوتے نظر آ رہے ہیں. اور محمود خان ایچکزئی بالکل اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ محمود خان ایچکزئی مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی اور عمران خان صاحب کے درمیان جو بہت زیادہ دوریاں وہ کم کروا سکتے ہیں. گویا کہ محمود خان ایچکزئی اپوزیشن کے ایک گروپ کو سیاست میں جو کشیدگی ہے یا جو تناؤ پایا جاتا ہے یعنی یہ دونوں اہم شخصیات کے اپوزیشن میں بیٹھنے سے فائدہ ہوگا بہت زیادہ فائدہ ہوگا، معاشرے کو فائدہ ہوگا، بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اور دونوں مل کر آصف زرداری صاحب اور محمود خان ایچکزئی صاحب مل کر ظاہر ہے ایک اپوزیشن میں بیٹھا ہوگا اور ایک اتحادیوں کی حکومت کے ساتھ مل کر چل رہا ہوگا. دونوں مل کر اس کھینچاتانے والے ماحول کو میں سمجھتا ہوں کہ کافی حد تک کول ڈاؤن کر کے یہ جو معاشرے کے اندر بہت زیادہ ایک گھٹن والا ماحول ہے، معیشت خراب ہے،
امن و امان کی صورتحال خراب ہے اور غیر یقینی صورتحال اس سے قوم کو نکالنے میں ان کا ایک رول بن سکتا ہے، اور اس سے امید کی جانی چاہیے کہ یہ ایک امید ہے کہ آنے والے وقت میں کچھ لوگوں کو بہتر ایک صورتحال نظر آئے گی۔ اچھا، ابھی آتے ہیں عباس صاحب جو آزاد کشمیر کے معاملات کی طرف آتے ہیں کہ جو سیکٹری مالیات جو لنٹ افسران ہیں جو آزاد کشمیر میں تعینات ہوتے ہیں، اس میں سے جو سیکٹری مالیات عصمت اللہ شاہ صاحب جب 5 اکتوبر کو ان کو وفاقی حکومت نے واپس بلا لیا، تو 5 اکتوبر سے یہ ان کی جگہ زاہد زمان صاحب جب ان کی تقرری ہوئی تو انوار الحکومت نے یا وزیر اعظم انوار الحق صاحب نے ان کو یعنی انکار کیا کہ یہ بھی آڈٹ گروپ کے اور ہمیں جو عصمت اللہ شاہ ہیں یہ بھی آڈٹ گروپ سے تھے، تو ہمیں آڈٹ گروپ کے افسر کے ساتھ ڈیل کرتے بہت مشکلات پیش آئی ہیں۔ انہوں نے یہ مطالبہ کیا وفاقی حکومت سے کہ ہمیں یہ جو زائد زمان ہے اس کی جگہ ہمیں کوئی فائنانس سے بندہ دیا جائے، اور یہ معاملہ 3-4 ماہ اس کا لٹکتا رہا، اور زائد زمان صاحب بیچ میں لٹکے، نہ اسلام آباد کے ملازم تھے نہ آزاد کشمیر حکومت نے ان کا نوٹیفیکیشن نہیں کیا، تو پھر مجبور ہو گیا، تو 1 جنوری کو پھر جو زائد زمان کو واپس بلا لیا۔ ابھی آج رات کو یعنی کل جو لیٹ نائٹ اس کی جو مطلب نیا جو مطلب جو سیکٹری مالیات ہیں یہ بھی گریڈ 20 کے افسر ہیں، لیکن یہ ایڈمنسٹریٹو جو نا گروپ کے ہیں، یہ بھی 19 مطلب جو 20 گریڈ کے ہیں، لیفٹیننٹ ریٹائرڈ اسلام زیب، یعنی یہ فوجی بیک گراؤنڈ سے ہیں۔ تو آپ اس ساری صورتحال کو کس نظر میں دیکھ رہے ہیں کہ نئے سیکٹری مالیات بھی آگے اور ACSD بھی کی ابھی تقرری ہونی باقی ہے، تو کیا مشکلات پیش آئیں گی حکومت؟ کفیل صاحب، فاروق اعظم صاحب کا جب دور تھا تو اس وقت آخری ان کے دنوں میں بھی اس طرح کی کوئی صورتحال مجھے نظر آئی تھی، پیش آئی تھی، میں نے دیکھا تھا، شاید آپ کو بھی یاد ہوگا کہ جب آزاد کشمیر کے زیادہ گریڈ والے بالا گریڈ والے افسروں کے اوپر وفاقی حکومت کا لینڈ افسر لوئر گریڈ والا تعینات کر کے 2-3 بار یہ اعتراضات ہوئے تھے، اور اس کے بعد شاید حکومت پاکستان نے اس کا نوٹس لیا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے کوشش کی تھی کہ آزاد کشمیر اس سیکٹری کو بھیجا جائے، ان لینڈ افسروں کو بھیجا جائے جو یا تو بالا گریڈ میں ہوں یا پھر ایکول گریڈ ہو آزاد کشمیر کے، کوئی بندہ وہاں اپنی وہ ماتحت کام کرتے ہوئے محسوس نہ کرے۔ لیکن یہ انوار اللہ تنویر الیاس صاحب کے دور میں بھی کچھ اس طرح کی صورتحال سامنے آئی، لیکن یہ جو عصمت اللہ بیگ صاحب تھے گریڈ 20 کے افسر تھے، یہ تنویر الیاس صاحب کے دور میں سیکٹری مالیات آزاد کشمیر میں گئے تھے اور ان کو پول کر لیا گیا تھا اور ان کا کام چل رہا تھا۔ بعد میں جب ان کا 5 اکتوبر کو میرے حال میں کو آج سے 4 مہینے جب وفاقی حکومت نے ان کی خدمات واپس لی تو زائد زمان کو بھیجا۔ زائد زمان کے بارے میں یہ تھا کہ وہ گریڈ ان کا بھی 20 ہی تھا، نہیں عصمت اللہ شاہ بھی آڈٹ گروپ کے تھے، اچھا وہ بھی آڈٹ گروپ، ہاں، گریڈ دونوں کا ایک تھا اور گروپ بھی دونوں کا ایک ہی تھا، تو وہ پہلے والے کو تو یہ کام کرتے رہے ان کے ساتھ، لیکن انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ ہمیں فائنانس کا دیں، تو وہ تو نہ مل سکا، ابھی تو نہیں مل سکا۔ 3 مہینے پوسٹ خالی کی، اسی دوران ACSD کی پوسٹ بھی نہیں، اس پر بھی تقرری کوئی نہیں تھی، اور آزاد کشمیر حکومت بار بار ان کو لکھتی بھی رہی اور نہیں ان کا مطالبہ مانا گیا۔ بعد میں 3 مہینے پوسٹ خالی رکھ کے 1 جنوری کو شاید ان کا آرڈر کینسل کیا گیا۔ 3 مہینے ان کا آرڈر وفاقی کا زائد زمان صاحب کا آرڈر وفاقی حکومت نے تو آزاد کشمیر، لیکن آزاد کشمیر گورنمنٹ نے جب ان کو نہیں کیا، اس کی متبادل بندہ بھی جب انہوں نے نہیں دیا تو وہ ظاہر ایک صورتحال درپیش رہی، اور 3 مہینے بعد ان کی خدمات انہوں نے اسی پوزیشن میں بغیر حاضری کے واپس لی، اور اب اطلاع یہ ہے کہ کل شہباز شریف صاحب ظفر آباد گئے ہیں تو مسلم لیگ نون والوں نے بھی اپنی کچھ اور شکایات کے ساتھ یہ ایک شکایت بھی ان سے کی، اور انہوں نے واپس اسلام آباد پہنچتے ہی تقرری کروائی ہے۔ اسلام زیب صاحب کوئی لیفٹیننٹ ہیں ریٹائر فوجی افسروں کا ویسے کوٹا ہوتا ہے جو DMG گروپوں میں جاتے رہتے ہیں، اس کوٹے کے اوپر یہ گئے ہیں، اور اس کے بعد ظاہر ہے جب آرمی سے آپ سویلین میں کنورٹ ہوں گے تو پھر ریٹائر شمار ہوں گے، جب جس گریڈ سے بھی گئے ہوں گے، تو یہ بھی فائنانس گروپ کے آدمی نہیں ہیں، یہ DNG گروپ کے ایڈمنسٹریٹو گروپ کے ہیں، تو میرے خیال میں ان کو بھی اب دیکھنا یہ ہے کہ انوار الحق صاحب کی حکومت جو کہ زائد زمان اور ان لوگوں کو اس لیے قبول نہیں کر رہی تھی، ابھی تو اس کہ وہ آڈٹ گروپ کے ہیں، فائنانس کے نہیں ہیں، تو یہ جو اب سیکٹری مالیات صاحب کیا ان کو مانتے ہیں نہیں مانتے، لیکن میرے حال میں ان کو شاید ہو سکتا ہے ماننا اس لیے پڑے کہ یہ تھوڑے زیادہ مضبوط ہیں، ان کا بیک گراؤنڈ آرمی کا ہے، اور ظاہر ہے جنہوں نے ان کو بھیجا ہے ان کو ڈیفینیٹلی، اور اس وقت انوار الحق صاحب اس پوزیشن میں ہیں کہ شاید ان کی تقرری پر کوئی زیادہ رائے قائم کرنا یا زیادہ کوئی اس طرح کرنا ان کے بجائے شاید مجھے خیال لگتا ہے کہ وفاقی حکومت کے ساتھ وہ کوئی لمبی لڑائی لڑنے کی کوشش نہیں کریں گے یا اعتراضات نہیں کریں گے،
हो सकता है कबूल कर लिए जाएं। तो अगर कबूल करते हैं तो इनसे पूछा जाना चाहिए कि पिछले 3 महीने आज़ाद कश्मीर जो सफ़र कर रहा है, पिछले 3 महीने जो आप सेक्रेटरी मालियात की आर्डर भी था, तैनाती भी हुई थी, आपने को कबूल नहीं किया और आज़ाद कश्मीर मालियाती बहरान ज़ाहिर है एक मुख्तलिफ मालियाती मामलात मसाइल पैदा हुए, तो वो अगर नहीं हुआ तो अब क्यों हो रहा है सारा, ये फिर देखने वाली बात है कि आया इस तगारी को कबूल किया जाता है नहीं किया जाता, ये अगले 1-2 दिन। लेकिन अभी आते हैं हम आज़ाद कश्मीर जो सियासी यानी सूरत है और यानी जो रात गुजर गई उसमें भी कोई इस्लामाबाद में मुलाकातें हुई हैं लोगों की, ज़रा नई जो ना मतलब जो सफ़बंदी हो रही है आज़ाद कश्मीर की सियासत में। अभी आते हैं कि जो वहाँ एहतसाब ब्यूरो की जो कार्रवाई हुई है और मज़ीद जो वज़ीर आज़म साहब इक़दाम यानी करने जा रहे हैं, तो आपके पास क्या इतलात है कि मज़ीद यानी जो एहतसाब ब्यूरो वाले हैं वो यानी क्या करेंगे, जो लोग यानी गिरफ्तार हैं उसके हवाले से क्या अपडेट है? गिरफ्तार मेरे ख्याल में कल उनकी शायद कोई जमानत की बात थी, वो तो नहीं जा रहा है, मुस्तरद हो गई थी और अब वो हाई कोर्ट में उन्होंने की है, बता रहे हैं उनका केस तो छुट्टी है, कल भी छुट्टी है और मंडे को ही फैसला होगा कि हाई कोर्ट उनको जमानत देती है या उस पर मजीद ज़ाहिर है उनको क्या रास्ता इख्तियार करती है। लेकिन दूसरी तरफ यह है कि अनवार अल हक साहब ने पिछले 2-3 दिन पहले जो रेफरेंस भिजवाया है वजारत बल्दियात में, जो पिछले अरसे में जो ज़ाहिर है था, उसके हवाले से ख्वाजा फारूक साहब के ख़िलाफ़ भी और कोई एक वजारत बल्दियाती सेक्रेटरी हैं उनके ख़िलाफ़ भी, तो इतला ये थी कि ये सिर्फ तो इब्तदाई एक पत्थर फेंक कर वजारत बल्दियात में उनका असल टारगेट जो है वो चौधरी यासीन साहब की तरफ हाथ उठाना है, इसलिए कि अनवार अल हक को ख़तरा पड़ गया है कि आज़ाद कश्मीर में जो तब्दीली हो रही है उस तब्दीली की चौधरी यासीन जो मुतवक्को नए मेरे मुतबादल होंगे वो चौधरी यासीन होंगे, तो उनकी पोजीशन खजल ख्वार करने की कोशिश करेंगे ताकि किसी तरह से हो। लेकिन बहरहाल करें या ना करें अलग बात है, लेकिन इससे उन्होंने रास्ता एक ज़रूर ढूंढने की कोशिश की होगी कि वो रास्ता जो उस तरफ जाएंगे तो कंप्रोमाइजिंग पॉलिसी, ताकि दबाव डालकर दूसरा रास्ता तो उनके पास ज़ाहिर है सियासी धड़ेबंदी का तो है नहीं, तो यही एक रास्ता उनके पास बचता है कि सब ब्यूरो को इस्तेमाल करें, इदारों को इस्तेमाल करें या फिर अपने उन दोस्तों को इस्तेमाल करें जिनकी वसादत से अनवार अल हक साहब वहाँ पिछले 1 साल से बैठे हुए हैं और आज़ाद कश्मीर के सिस्टम को उन्होंने बिल्कुल जम करके रख दिया है। और मैं नहीं समझता कि अब आज़ाद कश्मीर के लोग इस बात के मज़ीद मुतम्मल हो सकते हैं कि अनवार अल हक साहब की हुकूमत को मज़ीद कोई मौका दिया जाना चाहिए। ये सियासी पार्टियाँ जो आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल अपना वजूद ख़त्म कर रही हैं। नहीं, लेकिन अवैध साहब जो वज़ीर आज़म साहब वो तो उन्होंने जो यानी परसों ख़िताब किया मुज़फ़्फ़राबाद में, तो उन्होंने कहा मैंने 46 अरब रुपये मैंने खर्च किए और उन्होंने बल्कि यानी तौहीन आमेज़ रवैया भी अपनाया साफ़ियों के हवाले से कि जो मैंने 40 अरब रुपये खर्च किए और किसी ने मेरे हक में कोई नहीं छाप रहा या इस 40 अरब में कोई 1 रुपये की करप्शन हुई, तो ये 40 अरब कहाँ से आया? क्या आपको वाक़ई से कोई खर्च हुए को आज़ाद कश्मीर में कहीं आपको नजर आया 40 अरब कितना खर्च हुए? कफील साहब मैं यही कह रहा हूँ कि 15-15 किलोमीटर जो सड़कें MLAs को इन्होंने दी थी उन सारी सड़कों के ऊपर काम बंद है। आज़ाद कश्मीर 40 अरब तो अभी रिलीज ही नहीं हुआ, खर्च आज़ाद कश्मीर में एक अरसे से जो ज़लज़ले के दौरान स्कूल मुतासर हो गए थे उनके टेंडर नहीं हो रहे, इनके पास पैसे नहीं हैं, वो सारी चीज़ें, इनको 46 अरब रुपये का शायद इस साल में बजट ही पूरा नहीं मिला होगा, तो ये 40 अरब आई कहाँ से, कौन खर्च किए? अनवार अल हक साहब को चाहिए कि एक बड़ा खुली कोई कचहरी टाइप लगाएं, कोई इज़ारा बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, उसमें लोगों को एक एक मनसूबा गिन कर बताएं कि मेरे इस मनसूबे में इतने पैसे खर्च हुए, इसमें इतने, ताकि कम अज़ कम पता चले कि कहाँ खर्च कर रहे हैं। दूसरा, वैसे तो वो साफ़ियों के ख़िलाफ़ तो आपको पता है ना वो बरम है नज़ार है, वो कहते हैं कलम फरोश सारे। मैं समझता हूँ कि जो बंदा 6 महीने किसी सियासी पार्टी के साथ मिलकर न चल सका हो और वहाँ से रोज़ाना पार्टियाँ बदलने वाला एक तर्ज अमल अपना रहा हो 6-6 महीने बाद, तो वो तो ज़मीर नामी कोई चीज़ ज़ाहिर है, कलम फरोशी या ज़मीर फरोशी एक ही मानों में इस्तेमाल होती है ना सारी, तो ज़ाहिर है जो बंदा हर 6 महीने बाद पार्टी बदलता हो तो वो क्या इल्ज़ाम देगा साफ़ियों को कलम फरोशी? या तो पिन पॉइंट करके बताएं ज़ाहिर है उन्होंने उनसे किन किन लोगों ने लिफाफे लिए हैं, उनसे किन किन लोगों ने फ़ायदे उठाए हैं, किन किन लोगों को ज़ाहिर है उन्होंने कलम फरोशी के लिए ज़ाहिर है मजबूर किया है। तो वैसे तो हमने तो सुना था कि हुक्मरान मौजूदा हुक्मरानों के ख़िलाफ़ यानी जो दस्तयाब हुक्मरान हों उनके ख़िलाफ़ बात करना मज़ामती सियासत के ज़माने में आता है, इसको कलम फरोशी तो नहीं कहा जाता। लेकिन अनवार अल हक साहब चूँकि अपनी टर्में इस्तेमाल करते हैं, उनकी तशरीह भी अपनी होती हैं ज़ाहिर है, तो अब मैं तो इस बात पर बिल्कुल यकसू हूँ ज़हनी तौर पर कि आज़ाद कश्मीर में जो सियासी माहौल उनके हाथ से निकल रहा है, उस सियासी माहौल में निकलने की वजह से वो थोड़ा सा उनको ज़ाहिर है इसको बचाने के लिए जिस तरह टामुक टोइयों को हाथों मारता है ना, ये आखिरी कोशिश कर रहे हैं और अब इनके हाथ कुछ भी नहीं आएगा, लगता नहीं है। अच्छा भाई साहब, ज़ाहिर है एक यानी कल एक जो अहम ओहदे पे ज़ाहिर आसिफ अली ज़रदारी साहब ऐवान सदर पहुँच जाएंगे, तो ज़ाहिर है उसके बाद यानी 14 मार्च को
یعنی جو سینٹ کا ضمنی الیکشن ہے یعنی اس میں یعنی جو یعنی سیٹیں خالی تھی اس کے اوپر الیکشن ہوگا. ذرا جو 20 آزاد کشمیر کے حوالے سے سیاسی فیصلے ذرا وہ مارچ کے دوسرے ہفتے کے اینڈ پر ہی ہو جا کے ہوں گے. لیکن ابھی ہم آتے ہیں کہ جو آزاد کشمیر کی سیاسی جماعتیں ہیں بالخصوص جو پیپلز پارٹی مسلم نون ہے, کسی سطح پہ ان کا بھی آپس میں کانٹیکٹ ہے کیا؟ یہ بھی کسی نقطے پہ اتفاق ہے ان کا آزاد کشمیر کے حوالے سے؟ کفیل صاحب, ایک تو ماضی کی بات ہے, جب آزاد کشمیر میں انوار الحق صاحب کی حکومت بنی تھی تو اس سے پہلے ان کے درمیان ایک چیز معاہدہ طے تھا کہ یہ دونوں مل کر چلیں گے اور جس پارٹی کے پاس پارلیمانی ایکسس زیادہ ہوگی وہ آگے ہوگی, وہ لیڈ کرے گا اور دوسری پیچھے ہوگی. اس بات پر اب بھی قائم ہے. اس کے بعد جو پی ڈی ایم بنا تھا اور وہ عدم اعتماد کی تحریک آئی تھی, اس کے میں ظاہر ہے یہ اور کلوز ہو گئی تھی. درمیان میں پھر الیکشن ماحول آیا, پھر دور ہو گئے. اب پھر مل کر پاکستان کے اندر انہیں سیٹ اپ بنا دیا ہے. تو میرے خیال میں آزاد کشمیر میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے سے دور نہیں جا سکتی, اس لیے کہ اگر وہ دور جائیں گی یا وہاں جو ان کے مفادات فیصلے اسلام آباد سے ہوں گے اور ڈیفینیٹلی بالکل اور یہ بات طے ہے کہ بالکل وہ دو سیاسی پارٹیاں ہیں. انہوں نے اگر پاکستان میں اپنی سیاسی پارٹیوں کو حکومت بنا دی ہے تو آزاد کشمیر میں ایک غیر سیاسی پارٹی کی حکومت کو کیوں لمبی دیر برقرار رکھیں گے؟ کب تک اپنی سیاسی پارٹیوں کو ایک غیر سیاسی اور غیر آپ یہ سمجھیں کہ بالکل غیر نظریاتی ایک گروپ کے نیچے کیوں لمبی دیر بٹھا کر رکھیں گے؟ اس کی سب سے بڑی مسئلہ عباس صاحب ہے کہ کل جو یعنی وزیر اعظم پاکستان مظفر آباد گئے اور اسلام آباد پہنچتے انہوں نے سیکٹری مالیات کو تعینات کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی آزاد کشمیر کو ابھی اس طرح نہیں چھوڑے گا. یعنی گزشتہ جو 11 ماہ سے جو کچھ انوار الحق صاحب نے جو عیشی کرنی تھی, جو انہوں نے یعنی اپنے سول آمریت قائم کر رکھی, ذرا وہ اب تو نہیں چلے گی. ذرا تمام سیاسی جماعتوں کو حق دینا پڑے گا. صاحب یہی بات نہیں, سیاسی عمل کو آگے بڑھانا ناگزیر ہے. لینٹ افسر کی تو تعیناتی ہمیں سامنے نظر آئی ہے نا. مسلم لیگ والوں نے مظفر آباد میں ان کے ساتھ جو ملاقات کی ہے شہباز شریف صاحب کے ساتھ, انہوں نے انوار الحق صاحب کی حکومت کے خلاف گریوینسز کا اظہار کیا ہے. انہوں نے بالکل دو ٹوک کہہ دیا ہے کہ مزید ہم ان کے ساتھ چلنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. اسی لیے انہوں نے اسلام آباد میں نون لیگ والوں کو بلایا ہوا ہے, مظفر آباد والوں کو بلایا ہوا ہے کہ آئیں وہاں بیٹھیں, ہمیں بتائیں اصل صورتحال کیا ہے, اور پھر اس کے بعد فیصلے جب صورتحال واضح ہو جائے گی. صورتحال تو پہلے ہی واضح ہے, لیکن جو بھی مزید گریوینسز ہے وہ ان سے پوچھ کر ظاہر ہے یہ یہاں سے طے ہوں گے. اور جب بھی فیصلہ سامنے آئے گا تو آپ یہ یقین کریں کہ آزاد کشمیر میں ایک بھی ایم ایل اے انوار الحق صاحب کے ساتھ بالکل کھڑا نہیں ہوگا. سارے لوگ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ مل جائیں گے, اور کچھ لوگ جن کو اگر یہاں سپیس نہ ملا تو وہ ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ جا کر کھڑے ہو جائیں گے. لیکن اپوزیشن میں انوار الحق صاحب کے ساتھ ایک ایم ایل اے بھی بیٹھنے کے لیے تیار. یہ تو عباس صاحب صاحب نے جو مظفر آباد میں خطاب کیا, اس نے اس بات کا اعتراف کیا کہ جن لوگوں نے مجھے وزیر اعظم بنایا ہوا ہے تو جس دن وہ کہیں گے واپس چلا جائے گا. تو یہ عدم اعتماد کی نوبت ہی نہیں آئے گی کہ جب انوار الحق صاحب کو کہا جائے گا کہ ظاہر پیپلز پارٹی جو بڑی مسلم نون ہے کہ بھائی یہ لوگ اب آپ کے خلاف ہیں, تو لہٰذا آپ سٹیپ ڈاؤن ہوں اور وزیر اعظم کو مستعفی ہونا پڑے گا. میرے خیال میں استعفے دینے والا رواج تو تبھی آتا ہے جب عدم اعتماد کی تاریخیں جمع ہوتی ہیں اور لوگوں کو یقین ہو جاتا ہے کہ اب میں نہیں بچتا, تو آپ اپنی عزت بچانے کے لیے کرتے ہیں. تو انوار الحق صاحب اس سے پہلے یہ جو کر رہے ہیں, کبھی احتساب بیورو کو استعمال, کبھی انتظامیہ کو استعمال, کبھی ادھر فنڈ بند کر دیے, کبھی کسی کی اسکیم بند کر دی, کبھی کسی ایم ایل اے کو مجبور کر دیا, ذلیل و خوار کیا, یہ ظاہر ہے یہ اس طرح کے وہ کر کے ناکام ہو چکے ہیں. اور آخری طور میں نے سمجھتا کہ وہ پہلے ہی کسی کے کہنے پر استعفیٰ دے دیں گے. وہ اس وقت دیں گے جب وہ بالکل مجبور ہو جائیں گے کہ ہاں اب میرے ہاتھ پہ کوئی چیز نہیں. بہت شکریہ عباس صاحب. ناظرین, یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام, اور کل جو پاکستان کی سیاسی تاریخ میں آصف علی زرداری صاحب دوسری بار صدر پاکستان کا حلف اٹھائیں گے, اور یہ خوش آئند بات ہے کہ ایوان صدر میں ایک بڑی قد کاٹ کی جو سیاسی شخصیت ہے وہ کل وہاں پر پہنچے گی. یقینی طور پر جو آصف علی زرداری صاحب ہے, ان کا پاکستان میں سیاست میں جو ان کا رویہ رہا ہے, مفاہمتی جو رویہ ہے, پاکستان کو اس کی اشد ضرورت ہے. کل شام کو دوبارہ حاضر ہوں گے. مجھے عباس صاحب کو اجازت دیں. اللہ حافظ.